دوستو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی نبوت کا اعلان کیا تو پوری دنیا آپ کے مخالف ہو گئی۔ لوگ آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے اور یہاں تک کہ آپ پر پتھر بھی برساتے تھے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت کی دعا دیتے، اور آخر کار وہ وقت بھی آیا جب یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ دوستو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار اور عمل کا نتیجہ تھا کہ جس کے باعث لوگ آپ کی دیوانہ ہو گئے تھے۔ لوگ مختلف طریقوں سے آپ سے اظہار محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کچھ اس طرح سے تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے آئے۔ دوستو ایک وقت وہ بھی تھا جب لوگ آپ کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، مگر پھر وہ وقت بھی آیا کہ مدینہ کے لوگ چل کر آپ کا استقبال کرنے آئے۔ دوستو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بلند فرمایا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ: اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ دوستو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار یہ تھا کہ جب وہ آپ کا نام سنتے تو اپنے انگوٹھے مبارک چوم کر اپنے آنکھوں پر رکھ لیتے۔ یہ روایات آج بھی لوگوں میں جاری ہے۔ دوستو ہر علاقہ اور شہر کے اپنے روایات ہوتے ہیں، اسی طرح سے مختلف ملکوں میں مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، لیکن جب ترکی کے لوگ آپ کا نام سنتے ہیں تو اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ترکی کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے یا آذان میں مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو وہاں موجود سب لوگ اپنے دائیں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیتے ہیں۔ دوستو ترکی کی مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی میں بھی اس عمل کو دہرایا گیا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی بہترین عمل ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کر سکتے ہیں۔ دوستو انہی لوگوں کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریئلٹی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس ٹو واچ۔ اللہ حافظ۔